اگر کوئی یہ سوال کرے کہ دنیا کا کون سا شہر سب سے زیادہ متنازع ہے، ایک ایسا شہر جس کی مٹی اور پتھروں کو تاریخ میں سب سے زیادہ عقیدت سے چوما گیا ہے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ خون بھی وہیں بہایا گیا ہے، بالکل سب سے زیادہ خون بھی اسی زمین پر بہایا گیا ہے، تو اس کا جواب یقیناً یروشلم یعنی بیت المقدس ہی ہوگا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی شہر کی تہہ میں اترنے والے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ریزیڈنٹ ایکسپرٹ۔ جی، اور یہ گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ جی بالکل، تو ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کی ایک انتہائی فکر انگیز ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں معروف مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے یروشلم ون سٹی تھری فیتھس، اس کا گہرا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے وہ۔ ہاں، اور ہمارا جو آج کا مشن ہے نا، وہ صرف تاریخ کی پرانی کتابوں کے اوراق پلٹنا نہیں ہے۔ ہم نے اس نفسیاتی اور روحانی معمے کو سلجھانا ہے کہ آخر اس ایک شہر میں ایسی کیا مغناطیسی کشش ہے جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صحیح، اور اگر ہم کتاب کے مطابق چلیں تو اس شہر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 3 بنیادی تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ تصورات ہیں مقدس، دیومالا اور علامت۔ تو آئیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مقدس یا سیکرٹ سے کیا مراد ہے یہاں؟ دیکھیں، ان 3 تصورات کے بغیر واقعی اس شہر کی تاریخ ایک عام سی خونی داستان لگتی ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم مقدس یا سیکرٹ کی بات کرتے ہیں تو قدیم انسان کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آسمان سے اچانک نازل ہو جائے۔ اچھا، تو پھر کیا تھی؟ یہ دراصل اپنی ذات سے بالاتر ہونے کا ایک گہرا اندرونی احساس تھا، یہ کوئی بیرونی چیز نہیں تھی۔ اور جو دوسرا تصور ہے یعنی دیومالا یا اساطیر، جس کو متھ کہتے ہیں، ہم آج کل کے دور میں اسے بس ایک جھوٹی کہانی سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر متھ کا مطلب جھوٹ ہی لیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن قدیم دور میں یہ نفسیاتی حقیقتیں تھیں، یہ وہ کہانیاں تھیں جو انسان کو بتاتی تھیں کہ اس بے پناہ اور خوفناک کائنات میں اس کا اصل مقام کیا ہے۔ اور تیسرا تصور وہ علامت یا سمبل کا ہے۔ اب میرے خیال سے یہ سب سے اہم ہے۔ ہاں، شاید سب سے اہم۔ قدیم دنیا میں علامت محض کوئی ٹریفک سائن جیسا نشان نہیں ہوتی تھی، وہ اس حقیقت کا جیتا جاگتا حصہ سمجھی جاتی تھی جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہو۔ یروشلم کی کہانی دراصل انہی 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کوئی محض اینٹ اور پتھر کا شہر نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کی ایک کھلی کتاب ہے۔ واہ! اور اسی نفسیات کو سمجھنے کے لیے جب ہم یروشلم کی بالکل ابتدائی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو قدیم کنانی دور تھا، تو کئی حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جی، بہت سی چیزیں تو عام تصورات کے بالکل الٹ ہیں۔ بالکل، مطلب عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد شاید بنی اسرائیل نے رکھی تھی، لیکن آثار قدیمہ اور تاریخی حوالے کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ 1800 قبل مسیح کی مصری تحریروں میں اس شہر کا ذکر روشانیم کے نام سے ملتا ہے۔ روشانیم یعنی شالم نے بنیاد رکھی؟ ہاں، اور شالم شام کے غروب آفتاب کا ایک قدیم کنانی دیوتا تھا، یعنی شروع دن سے ہی اس جگہ کی بنیاد ایک الہامی اور علامتی تصور پر رکھی گئی تھی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آثار قدیمہ بائبل کی اس روایتی داستان کی بھی پوری طرح تائید نہیں کرتے کہ بنی اسرائیل نے کسی بیرونی علاقے سے آ کر ایک زبردست فوجی مہم کے ذریعے کنعان کو فتح کیا تھا۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے آ کر بسے وہاں؟ ماخذ میں دیے گئے جدید شواہد بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ایک اندرونی بغاوت تھی۔ اس دور کی جو کنعانی شہری ریاستیں تھیں وہ بہت ظالم اور کرپٹ ہو چکی تھیں، غریب کسانوں اور غلاموں کا جینا محال تھا۔ اوہ، تو مطلب یہ طبقاتی جدوجہد تھی؟ ایک طرح سے ہاں، یہ مظلوم طبقہ ان ظالم ریاستوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے پہاڑی علاقوں میں جا کر ایک نیا مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔ یہ بیرونی حملہ آور نہیں تھے، بلکہ سماجی انصاف کے لیے لڑنے والے وہ مقامی لوگ تھے جو بعد میں اسرائیل کہلائیں۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اور جب تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا
تو ان کی سیاسی حکمت عملی بھی کمال کی تھی۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی ماسٹر سٹروک تھا۔ بالکل، اس وقت یروشلم یبوسیوں کے قبضے میں بس ایک چھوٹا سا پہاڑی قلعہ تھا۔ حضرت داؤد نے اسے اپنے دارالحکومت کے لیے کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک غیر جانبدار علاقہ تھا۔ سننے والوں کی دلچسپی کے لیے اس کو سمجھنے کی ایک بہترین جدید مثال واشنگٹن ڈی سی کی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی؟ دلچسپ تشبیہ ہے۔ ہاں نا، جیسے واشنگٹن ڈی سی کسی بھی مخصوص امریکی ریاست کا حصہ نہیں ہے تاکہ کوئی ایک ریاست اس پر اپنا حق نہ جتا سکے، بالکل اسی طرح یروشلم کسی ایک مخصوص قبیلے کی ملکیت نہیں بنا، اور یوں یہ شہر بذات خود اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت بن گیا۔ اور اس علامت کو ایک عظیم الشان شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملی، جب پہلا ہیکل تعمیر ہوا۔ لیکن اس ہیکل کے اندر کی تفصیلات ہمیں اس دور کے مذہبی ذہن کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ وہ جو پیتل کے حوض والی بات ہے؟ بالکل، ماخذ میں ذکر ہے کہ ایک خالص توحید پرست مذہب کے مابد میں پیتل کا ایک بہت بڑا حوض تھا، جسے 12 پیتل کے بیلوں کے مجسموں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اسے یم یا سمندر کہا جاتا تھا۔ تو ایک توحید پرست مذہب میں ایسے مجسموں کا کیا کام تھا؟ یہی تو، یہ دراصل اسی دیومالا والے تصور کا عملی مظاہرہ تھا۔ پرانی کنانی کہانیوں میں دیوتا سمندر یعنی افراتفری کے دیوتا کو شکست دیتا ہے۔ ہیکل میں اس حوض کا مطلب یہ تھا کہ خدا کا نظام اس دنیا کی افراتفری اور اندھیرے پر قابو پا کر ہی قائم ہوتا ہے۔ انہوں نے پرانی علامات کو ایک نیا اور گہرا مطلب دے دیا تھا۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، لیکن پھر تاریخ کا ایک ایسا موڑ آتا ہے جو کسی بھی قوم کی نفسیات کو کچلنے کے لیے کافی تھا۔ بابل کا حملہ۔ ہاں، 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا، اور وہ شاندار ہیکل جو ان کی شناخت اور عقیدے کا مرکز تھا، اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ شہر کی دیواریں گرا دی گئیں، اور لوگوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر بابل لے جایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ بالکل، اور عام طور پر قدیم دنیا میں جب کسی قوم کا شہر اور معبد تباہ ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہار گیا ہے، اور ان کا مذہب بس وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن ان جلاوطن لوگوں نے بابل میں، جہاں انہوں نے تل ابیب نامی بستی بسائی تھی، حیرت انگیز طور پر ہار نہیں مانی۔ ہاں، یہ تاریخ کا ایک انوکھا نفسیاتی موڑ تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ مانتے کہ بابل کا دیوتا ان کے خدا سے زیادہ طاقتور ہے، انہوں نے اس تباہی کا سارا الزام اپنے ہی گناہوں پر لگایا۔ اپنی سماجی ناانصافیوں اور کرپشن پر؟ جی، انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے خدا نے انہیں سزا دی ہے۔ اس ایک سوچ نے ان کے عقیدے کی بنیاد کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی جلاوطنی کے دوران حزقیل نبی کو جو نظارہ ہوا وہ تو مذہب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ بالکل، وہ آسمانی رتھ والا نظارہ۔ جی، انہیں خدا ایک آسمانی رتھ یا سواری پر نظر آیا۔ اس کا مطلب بہت گہرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا خدا کسی یروشلم کے ہیکل یا عمارت میں قید نہیں ہے۔ وہ ایک متحرک خدا۔ ہاں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جلاوطنی کے سفر میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہیں سے مذہب عمارتوں کی قید سے آزاد ہو کر ایک سفری یا پورٹیبل شکل اختیار کر گیا، اور ہیکل کی جگہ روزمرہ کے قوانین جیسے ثابت اور کھانے پینے کے طریقوں نے لے لی۔ اب مذہب کسی ایک جگہ پر نہیں تھا، وہ لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جب شہر چھن گیا تو انہوں نے مقدس ہونے کے احساس کو اپنے اندر بسا لیا۔ اب اگر ہم تاریخ کے پہیے کو تیزی سے گھمائیں تو رومی دور میں ہیروڈس کا کردار سامنے آتا ہے۔ ہیروڈس، جو ایک بہت متضاد شخصیت تھا۔ بہت ہی متضاد۔ ماخذ کے مطابق یہ وہ حکمران تھا جس نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں تک کو مروا دیا، لیکن دوسری طرف اس نے دوسرے ہیکل کو ایک ایسی شاندار عمارت میں تبدیل کر دیا جو دور سے برف کے پہاڑ کی طرح چمکتی تھی۔ صبح قتل عام اور شام کو عظیم الشان تعمیرات۔ بالکل، اس کی ورک لائف بیلنس واقعی کمال کی تھی۔ بہرحال اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یروشلم میں داخلہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے ہیکل میں صرافوں اور تاجروں کی چوکیاں الٹ دیں
تو کیرن آرمسٹرانگ کے مطابق یہ محض مہنگائی یا کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں تھا، بلکہ وہ ایک علامت تھی۔ جی، یہ اس عمارت کی تباہی کی ایک علامتی پیشگوئی تھی۔ اور وہ پیشگوئی جیسا کہ ہم جانتے ہیں سچ ثابت ہوئی۔ 17 عیسوی میں رومیو نے ہیکل کو اس حد تک جلا کر راکھ کیا کہ پتھر سے پتھر نہ بچا۔ بعد میں شہنشاہ ہیڈرین نے تو شہر کا نام ہی بدل دیا۔ ہاں، اس نے اس کا نام ایلیا کیپیٹولینا رکھ دیا تھا۔ بالکل، ایک رومی طرز کا نام، اور اس نے یہودیوں کا داخلہ تک بند کر دیا۔ لیکن یروشلم کی علامتی طاقت اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو 4 صدی عیسوی میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ شہنشاہ قسطنطین کا دور؟ جی، جب شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت کو اپنایا تو اسے اپنی نئی اور بکھری ہوئی سلطنت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ایک زبردست برانڈ سٹوری کی ضرورت تھی، اور یہاں بشپ مکیرس کا کردار آتا ہے، جس نے کھدائی کا مشورہ دیا تھا۔ ہاں، بشپ مکیرس نے شہنشاہ کو ایک ایسا مشورہ دیا جو کسی بھی طرح ایک بہت بڑے پولیٹیکل تھرلر سے کم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ شہر کے بیچوں بیچ رومی مندر کو گرا کر کھدائی کی جائے تاکہ حضرت عیسیٰ کی قبر ڈھونڈی جا سکے۔ ذرا تصور کریں، یہ کتنا بڑا جوا تھا۔ واقعی، اگر کھدائی کے بعد وہاں سے کچھ نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ تو پورے سلطنت میں قسطنطین کا مذاق اڑتا اور بغاوت ہو سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی رسک تھا، لیکن خیر کھدائی کی گئی، اور ماخذ بتاتا ہے کہ انہیں چٹان میں تراشی ہوئی ایک قبر مل گئی۔ اس قبر کا ملنا صرف ایک تاریخی دریافت نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی دھماکہ تھا۔ بالکل، اس نے عیسائیت کی شکل ہی بدل دی۔ ہاں نا، اس نے عیسائیت کو، جو اس وقت تک صرف ذہنوں اور فلسفوں میں بحث کی جانے والی چیز تھی، ایک ایسی مادی شکل دے دی جسے لوگ دیکھ سکتے تھے، چھو سکتے تھے۔ علامت اب ایک جیتی جاگتی پتھر کی حقیقت بن چکی تھی، اور چرچ آف دا ہولی سیپلکر کی صورت میں دنیا بھر سے لوگ اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے کھنچے چلے آئے۔ اسی مقدس مقام کے تصور کو ایک نئی جہت 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے ساتھ ملی۔ جی، اور اسلام میں یروشلم کی اہمیت کوئی بعد میں پیدا ہونے والا خیال نہیں تھا، یہ ابتدائے سے موجود تھا۔ صحیح، مسلمانوں کا پہلا قبلہ یروشلم ہی تھا، جس کا مقصد اس نئے دین کو براہ راست حضرت ابراہیم اور گزشتہ تمام انبیاء کی لڑی کے ساتھ جوڑنا تھا۔ لیکن جس واقعے نے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے اسلامی روحانیت کا اٹوٹ انگ بنا دیا، وہ اسراء و معراج کا واقعہ تھا۔ پیغمبر اسلام کا مکہ سے یروشلم تک کا سفر اور پھر وہاں سے بلندیوں کی طرف جانا۔ ہاں، اس نے یروشلم کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک روحانی پل بنا دیا، اور جب 638 عیسوی میں مسلمان اس شہر میں داخل ہوئے تو تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس شہر کے لیے بالکل نیا تھا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کا منظر؟ بالکل، وہ کسی مغرور فاتح کی طرح لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ وہ ایک سفید اونٹ پر سادے پیون لگے کپڑوں میں شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اہل شہر کے نام جو امان نامہ، جسے میثاق عمر کہا جاتا ہے، جاری کیا۔ اس میں واضح طور پر جان، مال اور گرجا گھروں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ یہ رواداری کی ایک بہت بڑی مثال تھی، لیکن اس دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا جو اس شہر کی سیاسیات اور علامتوں کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک ماسٹر کلاس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ چرچ آف دی ہولی سیپلکر کے اندر نماز والی بات؟ جی بالکل، پیٹریارک سوفرونیس نے خلیفہ عمر کو چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی دعوت دی تھی۔ بظاہر یہ بہت خوبصورت بین المذہب ہم آہنگی کا لمحہ ہو سکتا تھا، لیکن خلیفہ نے کمال دور اندیشی سے انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ بالکل، وہ جانتے تھے کہ یروشلم میں علامتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل کو مسلمان اس بنیاد پر اس چرچ پر دعویٰ کر سکتے ہیں اور اسے مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گرجا گھر کے باہر نماز ادا کی۔ جی، یہ صرف ایک اچھا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا گہرا ادراک تھا کہ اگر آپ دوسرے مذہب کی علامت کو اپنی علامت سے بدلنے کی کوشش کریں گے تو مستقبل میں خون ریزی لازمی ہوگی۔ اور اسی اسلامی دور میں خاص طور پر اموی خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں قبۃ صخرہ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر کیا گیا۔ ماخوذ کی تفصیلات کے مطابق یہ صرف ایک خوبصورت عمارت یا فن تعمیر کا شاہکار نہیں تھا، بلکہ یہ پتھروں میں لکھا گیا ایک باقاعدہ نظریاتی مخاطبہ تھا۔ نظریاتی مخاطبہ کیسے؟
کیونکہ اس عمارت کے اندر جو قرآنی آیات کندہ کی گئیں وہ براہ راست اس وقت کے عیسائی عقائد سے مخاطب تھیں اور ایک خالص توحید کا پیغام دے رہی تھیں۔ یہ اسلام کا اعلان تھا کہ وہ اب اس عالمی مذہبی منظرنامے کا ایک مستقل حصہ ہے۔ صحیح، لیکن بدقسمتی سے رواداری کا یہ دور ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ ہاں، 1099 میں یورپ سے آنے والے صلیبی جنگجوؤں نے اس شہر کے ساتھ جو کیا وہ ماخذ کے مطابق انتہائی دل دہلا دینے والا ہے۔ صلیبیوں کے حملے نے مقدس کے تصور کو بری طرح مسخ کر دیا۔ جب انہوں نے شہر فتح کیا تو ان کا جنون اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ ہیکل کے صحن میں گھٹنوں اور گھوڑوں کی لگاموں تک خون میں لت پت تھے۔ اوف، یہ تو بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ بہت خوفناک۔ انہوں نے شہر کی پوری مسلم اور یہودی آبادی کو گلیوں اور عبادت گاہوں میں بے دردی سے ذبح کر دیا۔ یہ اس بات کی بدترین مثال تھی کہ جب آپ اپنے عقیدے کو دوسروں کے وجود کو مٹانے کا جواز بنا لیتے ہیں تو مقدس شہر ایک مقتل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ہولناک خون ریزی کے بالکل برعکس جب 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کیا اور اسے واپس لیا تو حالات یکسر مختلف تھے۔ ہاں، وہ ایک بالکل مختلف قسم کا محاصرہ تھا۔ بالکل۔ عیسائیوں کے کمانڈر بیلیان نے دھمکی دی کہ اگر انہیں پرامن طور پر جانے نہ دیا گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے پورے شہر کو، تمام مقدس مقامات کو جلا دیں گے اور مسلم قیدیوں کو مار ڈالیں گے۔ اور اس موقع پر صلاح الدین نے غصے میں آنے کے بجائے حکمت سے کام لیا۔ جی، انہوں نے طاقت کے نشے کے بجائے رحم دلی سے کام لیا۔ انتقام لینے کے بجائے پرامن انخلا کا راستہ چنا۔ امیروں سے فدیہ لیا گیا، لیکن ماخذ ایک بہت خوبصورت بات بتاتا ہے کہ غریبوں کا فدیہ صلاح الدین اور ان کے بھائی نے اپنے ذاتی جیب سے ادا کیا۔ دونوں فاتحین کے اس طرز عمل نے واضح کر دیا کہ طاقت کا استعمال انسان کی اصل نفسیات کو کیسے بے نقاب کرتا ہے۔ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور عثمانی دور میں داخل ہوتے ہیں تو سلیمان عالی شان کی تعمیر کردہ فصیلیں آج بھی یروشلم کی پہچان ہیں۔ ہاں، وہ بہت مشہور دیواریں ہیں۔ اور یہ سلیمان عالی شان ہی تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر مغربی دیوار، جسے آج ہم دیوار گریہ یا ویسٹرن وال کہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت کے لیے مختص کی، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی علامت بن گئی۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر تک آتے آتے جدید دنیا کی سیاست نے اس شہر کو ایک نئے طوفان کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی جدید سیکولر خیالات، ابھرتی ہوئی سایونیت اور عرب قوم پرستی کے نظریات، بالکل، یہ سب آپس میں ٹکرانے لگے اور یہاں سامراجی طاقتوں نے وہ کردار ادا کیا جس کا خمیازہ آج تک بھگتا جا رہا ہے۔ سامراجی طاقتوں کی بات کریں تو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی پالیسیاں ماخذ کے مطابق بالکل واضح تھیں۔ یہ محض حقائق ہیں کہ برطانیہ نے ایک ہی وقت میں 3 مختلف اور متضاد وعدے کیے۔ جی، وہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی۔ ہاں، ایک طرف حسین میک موہن خط و خطابت کے ذریعے عربوں کو ان کی آزادی کی یقین دہانی کروائی گئیں، اور دوسری طرف پس پردہ سائکس پیکو معاہدے کے تحت فرانس کے ساتھ مل کر اس پورے خطے کو آپس میں بانٹنے کا نقشہ کھینچ لیا گیا۔ اور تیسرا وعدہ بالفور ڈکلریشن کا تھا، میکل، جس کے ذریعے یہودیوں کے لیے قومی گھر کا وعدہ کر لیا گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ واضح طور پر یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی وہ پالیسی تھی جس نے ایک چلتے ہوئے نظام کے اندر ٹائم بم فٹ کر دیا۔ اور اس ٹائم بم کا دھماکہ 1948 میں شہر کی تقسیم کی صورت میں ہوا۔ وہ شہر جو صدیوں سے مختلف برادریوں کے ایک ساتھ رہنے کی علامت تھا، اچانک نو مینز لینڈ، خاردار تاروں اور سنائپرز کی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ محلے 2 حصوں میں بٹ گئے اور خاندان کٹ گئے۔ یہ بہت المناک تھا۔ اور پھر 6 روزہ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ کیرن آرمسٹرانگ ایک انتہائی گہرا تجزیہ پیش کرتی ہیں 1967 کی جنگ کے بعد کے حالات پر۔ 1967 میں شہر بظاہر دوبارہ ایک ہو گیا، اس کی خاردار تاریں ہٹا دی گئیں، لیکن یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا وہ واقعی ایک ہوا؟ ظاہراً تو ہو گیا تھا، لیکن اندر سے نہیں۔ ظاہری اور زمینی اتحاد نے دراصل نفسیاتی خلیج کو مزید چوڑا کر دیا۔
مثلاً مغربی دیوار کے سامنے ایک وسیع پلازا بنانے کے لیے راتوں رات صدیوں پرانے مراکشی محلے کو بلڈوز کر دیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو چند گھنٹوں میں بے دخل کر دیا گیا۔ شہر کے ارد گرد نئی بستیاں بسا دی گئیں۔ یعنی جب آپ کسی مذہبی علامت کو نمایاں کرنے کے لیے جیتے جاگتے انسانوں کی زندگیوں کو روندتے ہیں تو وہ اتحاد صرف پتھروں کا ہوتا ہے، دلوں کا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تجزیہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ظاہری اتحاد اور باطنی تقسیم۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیرن آرمسٹرانگ کی اس پوری کتاب کا حتمی پیغام کیا ہے؟ اس کتاب کا حتمی نچوڑ یہی ہے کہ یروشلم کی ہزاروں سالہ تاریخ ایک بہت سخت اور واضح سبق دیتی ہے۔ یہاں صرف وہی سلطنتیں زیادہ دیر تک ٹک سکیں اور پھل پھول سکیں جنہوں نے بقائے باہمی اور رواداری کا مشکل راستہ چنا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صلاح الدین ایوبی کے ادوار اس بات کے تاریخی گواہ ہیں کہ جب بھی شہر کے دروازے مختلف عقائد کے لیے کھلے رکھے گئے، شہر نے روحانی اور مادی ترقی کی۔ اور جب اس کے الٹ ہوا، اس کے برعکس جب بھی کسی ایک گروہ نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شہر پر اپنا خالص اور مکمل غلبہ پانے کی کوشش کی اور دوسروں کے وجود یا ان کی علامتوں کو مٹانے کی ضد کی، تو اس کوشش نے ہمیشہ تباہی، تنازع اور نہ رکنے والی خون ریزی کو ہی جنم دیا۔ ایک شہر جو دنیا کو خدا سے جوڑنے کی علامت تھا، وہ انسانوں کو آپس میں لڑانے کا سبب بن گیا۔ اس تفصیلی جائزے کے آخر میں تمام تر تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر ایک ایسا شہر جسے دنیا کی سب سے مقدس زمین مانا جاتا ہے، جہاں کے پتھروں اور دیواروں تک کو عقیدت سے چوما جاتا ہے، وہ صدیوں تک بے گناہ انسانوں کا خون پیتا رہا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا نے مقدس ہونے کا اصل اور سب سے اونچا درجہ کسی زمین کے ٹکڑے، کسی شہر یا کسی عمارت کو دیا ہی نہ ہو؟ تو پھر یہ درجہ کسے ملا ہے؟ شاید یہ درجہ انسان کی جان اور اس کے دھڑکتے ہوئے دل کو دیا ہو۔ شاید یروشلم کی طویل اور خونی تاریخ ہمیں یہی سکھانا چاہتی ہے کہ جب تک ہم انسانوں کو عمارتوں اور تاریخی دعووں سے کمتر سمجھیں گے، کوئی بھی جگہ، چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، کبھی حقیقی معنوں میں مقدس نہیں کہلا سکے گی۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور فکر انگیز بات ہے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک